میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ راستوں کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی فرمائی۔ صرف ایسا نہیں کہ گھر میں کیسے رہنا چاہیے، رشتہ داروں سے کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں سے کیسے رہنا چاہیے، صرف یہی نہیں بتایا بلکہ راستے کا حق بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 یا 60 شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتقاد رکھنا، ایمان باللہ، اور سب سے ادنا شاخ ایمان کی، اسے ذہن میں رکھیے گا، سب سے ادنا شاخ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ایمان کی ادنا شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے، آپ ہٹا دیجئے، آپ نے ہٹا دیا، گویا آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ آپ مومن ہیں۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی آئے گا دوسرا ہٹا دے گا، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ نے ہٹا دیا، آپ کے ایمان کا اظہار آپ نے کر دیا کہ آپ مومن ہیں۔ بلکہ یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر جنت مل جاتی ہے۔ ایک صحابی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت کے اندر مزے سے کروٹیں لے رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس عمل نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک راستہ تھا جہاں سے لوگ گزرا کرتے تھے، تو وہاں کانٹے دار کچھ درخت تھے جس سے لوگوں کے کپڑے الجھ جاتے تھے، تو میں نے وہ کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ میرے مولا کو یہی ادا پسند آ گئی، اس نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، کہیں بھی بائک کھڑی کر دی، کوئی پرواہ نہیں گاڑی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، ایمبولنس نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس جہاں جگہ ملی کھڑی کر دیا اپنے اعتبار سے۔ اور اس عمل کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بہت بہادری والا عمل ہے، نہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مومن کبھی کوئی تکلیف دینے والا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں مولانا اتنی کھڑی ہے، اس میں ایک میری کھڑی رہے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ دوسرے غلط کریں تو آپ بھی کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ اگر ایک بھی سنور جائے تو ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے سنور جائے۔ میں دیکھتا ہوں بائک پر ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، پیچھے سے آدمی ہارن مار رہا ہے، چلنے والے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جب ہم یہ اسلام بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے تو دنیا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ اسلام بتاتے تھے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرتے تھے تو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہودی ایک راستے سے گزرے، دیکھا پتھر پڑا ہوا تھا، تو حیرت ہوئی ان کو کہ یہاں پتھر پڑا ہوا ہے، مسلم علاقے سے گزرے،
کسی علاقے سے گزرے، دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے تو حیرت ہوئی. کسی نے کہا آپ کو حیرت کیوں ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے کہ مسلمان گزرتا تو پہلے اس پتھر کو ہٹا دیتا، اس لیے کہ اس کے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ ہماری پہچان تھی، ہماری آئیڈینٹی تھی. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ایک گلی چھوڑ لیجئے آپ، یہ اپنی گلی، اس کے بعد والی گلی، ذرا دیکھیے بائک کتنی سلیقے سے کھڑی ہوتی ہیں، اور اس گلی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی کھڑی ہیں، کوئی بھی کھڑا ہے کہیں بھی، بائک پر کھڑے ہیں، بائک پر بیٹھے ہوئے، بھائی دے دینا، وہ دے دینا. ارے تم دیکھو پیچھے والوں کو کتنی تکلیف ہو رہی، اور اگر اس کو تم بہادری سمجھتے ہو، تم اپنے دامن کے اندر گناہ کا ذخیرہ جمع کر رہے ہو. ہر بندہ اس کی نوٹیس لے، اور ہر بندہ اس کے سلسلے میں محتاط ہو جائے. اب ایک حدیث شریف سناتا ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے ڈائریکٹ یہیں پر پہنچا. ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید راستے میں بیٹھنے سے بچو. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے میں مجلس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں. اب سرکار نے فرمایا اگر تم بیٹھتے ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، یہ پہلا حق ہے. اگر تمہاری مجبوری ہی ہے بیٹھنا تو بیٹھو، تو نگاہ نیچی رکھو. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دو، یعنی کوئی تمہیں سلام کرے تو جواب دو. تیسرا حق راستے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو. اور چوتھا حق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. یعنی اگر تمہیں راستے میں بیٹھنے کا معاملہ ہی ہے اور مجلس جمانا ہی ہے تو راستے کی یہ 5 حق ادا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو یا کہیں اور بیٹھو. آج راستے میں بیٹھ کر کوئی نگاہیں نیچی کرتا ہے؟ کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر تکلیف دہ چیز کو سائیڈ میں کرتا ہے؟ کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر کے سلام کا جواب دیتا ہے؟ اور کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے؟ یہ سارے کام تو ہوتے نہیں، راستے کا حق ادا نہیں ہو رہا. تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ کہاں یہ سب کرنا اور کہاں اس کا حق ادا کرنا، میں دیکھتا ہوں اپنے محلے میں منڈلیاں جمی ہوتی ہیں، کرسیاں لگا کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ راستے کا حق کیا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ آمد و رفت کر رہے ہیں، کوئی کسی پر غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، اٹھو کیا کر رہے ہو تم؟ یہ راستے کا حق ہے، روکو اسے. کسی کمزور کو کوئی دھکا دے رہا ہے، روکو اسے، اور خود اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اس لیے کہ راستے میں صرف مرد ہی نہیں چلتے بلکہ عورتیں اور خواتین بھی چلا کرتی ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے جو غیر محرم ہے، نگاہ اٹھا کر پہلی نگاہ پڑ گئی تو سرکار فرماتے ہیں اس پر معافی ہے. پھر دوبارہ قصدن اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا. اور اگر بیٹھنا ضروری ہی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے کے حقوق بتائے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ادنا درجہ اور ادنا شاخ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی ادنا شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. تو آج کے بعد کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے.
بلکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے ہٹا دو. جب ہٹا دو گے تو ہو سکتا ہے یہی عمل جنت میں جانے کا سبب بن جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی شاخوں میں سے یہ شاخ ہے، ادنا شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ آئندہ جمعہ 27ویں تاریخ ہوگی اور 27ویں رجب ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت فرمائی ہے 27ویں کے روزے کی. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت جل جلالہ اسے 60 مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہی وہ دن ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے. اسی طریقے سے شب معراج کی بھی بہت ساری نفل نمازیں ہیں اور عبادت ہیں، جس کی کلپ انشاءاللہ العظیم آپ تک پہنچ جائے گی. بہت فضیلت ہے، لیلۃ الرغائب کے اندر اس کو شمار کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. بہت گناہ کر چکے، اب کچھ دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹاؤ اور اللہ عز و جل کی بندگی کرو. ایک آخری میرا درد میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. جب مسجدیں بند ہو گئی تھیں تو آدمی ادھر ادھر سے سورس لگا کر مسجد میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں کھلنے کے بعد وہی پرانے نمازی ہیں، نیا کوئی خاص بڑا نہیں ہے. نئے نمازیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا الا ماشاءاللہ. خدا کے بندو، مولا نے کرم فرما کر اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. آ جاؤ اس کے اندر، آیا کرو اس کے اندر، اس کو آباد کرو. اس لیے کہ جب تم اسے آباد کرو گے تو مولا تمہارے گھر کو آباد کر دے گا. تم اس کے گھر کو آباد کرو تو آنے کی کوشش کرو، آباد کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب